بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں خواجہ مظہر صدیقی۔ اگست کا مہینہ ہے۔ اسی ماہ میں برصغیر پاک و ہند میں 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمان پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، اس نعرے کے ساتھ لگن اور جنون کے ساتھ عشق کی سرمستی میں آزادی کے لیے کریا کریا، کوچا کوچا، گلی گلی، شہر شہر، گاؤں گاؤں پھیل گئے تھے۔ اور پھر کرۂ ارضی پر وہ دن آیا کہ جس روز پاکستان بننے کا اعلان ہوا۔ آج ہمارے درمیان پاکستان سے متعلق ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں جن سے آپ کا ابھی تعارف کروائیں گے۔ وہ تحریک پاکستان سے محبت رکھتے ہیں۔ جب پاکستان بنا تب وہ بچے تھے، مگر اپنے بزرگوں کے ساتھ تحریک پاکستان کی آزادی کی کوشش میں شریک ہوئے۔ پاکستان سے، تحریک پاکستان سے، اکابرین پاکستان سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے وہ ہمیں چلتا پھرتا پاکستان کا نمونہ محسوس ہوتی ہے۔ بہت سارے تعارف کے حوالے ہیں اور وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ سوال و جواب کی نشست رکھی ہے۔ اس انٹرویو میں ہم آپ کو ملوانے والے ہیں، تعارف کروانے والے ہیں پاکستان کے معروف مصنف، نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے بانی ارکان میں سے، ہمارے اس شہر کا، اس خطے کا معروف حوالہ جناب پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، مجھے آج آپ کے ساتھ بیٹھ کر بڑی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ آج کے لمحات میرے لیے قابل فخر ہیں کہ میں پاکستان کے ایک مایہ ناز مصنف، تحریک پاکستان کے نام لیوا اور اکابرین پاکستان کے مداح جناب پروفیسر حمید رضا صدیقی صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ سر، یہ بتائیے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بنا، یقیناً وہ آپ کے بچپن کے ایام تھے، جی، تو تب کیا حالات تھے، تب کیسے مواقع تھے، اور آپ کا ان دنوں کا مشاہدہ کیا تھا؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے سر۔ شکریہ جناب۔ بات یہ ہے کہ قیام پاکستان کے لیے جو جدوجہد کی گئی وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ 58 کی جنگ آزادی کے بعد جو مسلمانوں پر بیتی اس سے ہم واقف ہیں کہ وہ حکمرانی تو ان کی ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد ان کی سیاسی اہمیت بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس طریقے سے اقتصادی صورتحال بھی ان کے حق میں نہیں تھی۔ تو وہ حالات بڑے خراب تھے اس دور میں، اور یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ بر صغیر میں جب انگریز یہاں سے چلے جائیں تو وہ، یہ کانگریس کا مطالبہ تھا، تو وہ ایک یہاں برطانوی طرز کی جمہوریت قائم کریں۔ جمہوریت کا مطلب یہ تھا کہ اقتدار اکثریت کے حوالے کر دیا جائے، اور اقتدار اکثریت کے حوالے کرنے کا مطلب یہ بنتا تھا کہ مسلمان چونکہ اقلیت میں تھے، بر صغیر میں مسلمانوں کی تعداد کبھی بھی 1/3 سے زیادہ نہیں رہی۔ جی، تو اس لحاظ سے دوسرے معنوں میں مطلب یہ تھا کہ اقتدار جو ہے وہ ہندو اکثریت کے ہاتھ میں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ پھر قانون سازی یا نظام مملکت سب اکثریت کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ تو یہ ایک منصوبہ تھا کانگریس کا کہ اس طریقے سے ان کی حکومت یہاں رہے اور وہ حکمرانی یہاں کر سکیں۔ لیکن بر صغیر میں مسلمانوں کو ایسے رہنما مل گئے، قائد اعظم اور ان کے ساتھی، جنہوں نے ان کو یہ احساس دلایا، لوگوں کو بیدار کیا کہ ہم دوسری قوموں سے مختلف ہیں، کیونکہ کانگریس کا یہ کہنا تھا کہ بر صغیر میں ہم رہتے ہیں، ہم سب ایک قوم ہیں، ہم سب ہندوستانی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جیسے علامہ اقبال ہیں، قائد اعظم اور اکابرین، ان کا کہنا یہ تھا کہ قومیں جغرافیے سے نہیں بنتی، ایک جگہ رہنے سے قومیں بنتی ہیں عقیدے اور مذہب سے۔ ہم مختلف قوم ہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، مذہب علیحدہ ہے،
اور اس لحاظ سے ہم اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے اور اس وقت بھی تھا کہ ہم جو ہے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اس نظریے کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر اقتدار ہمارے پاس ہونا چاہیے، حکومت ہونی چاہیے، علاقہ ہونا چاہیے، ورنہ پھر ہم دوسری قوم کا ضمیمہ بن کے تو زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو اسی مقصد کو سامنے رکھ کر قائد اعظم نے اور اکابرین نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کی، لیکن یہ حقوق دینے کے لیے کانگریس جو ہے وہ تیار نہیں تھی، اور اس لحاظ سے جو ہے سوائے اس کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم علیحدہ مملکت کی کوشش کریں اور جہاں ہم زندگی اپنے عقیدے کے مطابق گزار سکیں۔ اور خوش قسمتی سے ہندوستان کے دو حصوں میں یعنی مشرق میں اور مغرب میں جو ہے مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے موجود تھے، تو اس وجہ سے ان کو ایک نئی مملکت کی تشکیل جو ہے ان کو دی جا سکتی تھی۔ تو اس بنیاد کو سامنے رکھ کر جو ہے جدوجہد کی گئی، اور ظاہر ہے اس زمانے میں مخالفت کی گئی، انگریزوں نے بھی اس کی مخالفت کی اور ہندوؤں نے بھی مخالفت کی، دیگر اقوام نے بھی مخالفت کی، اور ہماری صفوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اس کو جو ہے اس کی حمایت زیادہ نہیں کی۔ تو ان حالات میں جد و جہد کی گئی اور بر صغیر کے تمام لوگوں نے اس میں حصہ لیا، اور نتیجہ یہ کہ جب 1946 کے الیکشن ہوئے تو اس میں اسی بنیاد پر جو ہے الیکشن میں شرکت کی کہ مسلم لیگ کو ووٹ دینے کا مطلب تھا کہ ہم بر صغیر کی تقسیم چاہتے ہیں، مسلمانوں کی علیحدہ مملکت ہو، اور کانگریس کو ووٹ دینے کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان متحد رہے گا اور تقسیم نہیں ہوگا اور پھر اکثریت کی حکومت کے نظریے کے تحت نظام چلے گا۔ تو یہ جد و جہد کی گئی، اور اس میں ظاہر اقبال نے بھی تصور پیش کیا اور لوگوں نے بھی اس میں تصور پیش کیا۔ تو یہ وہ جد و جہد تھا، اس پس منظر میں یہ کوشش کی گئی، اور اس میں پھر ہندوستان کے جیسے آپ نے کہا گلی گلی کریے کریے یہ تحریک چلی، اور اس میں سب نے اپنا کردار اس میں ادا کیا۔ اس میں خواہ وہ عورتیں تھیں، مرد تھے، بچے تھے، جوان تھے، ان پڑھ تھے یا پڑھے لکھے تھے، سب لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو تب ہی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب 1946 کے الیکشن ہوئے، جداگانہ انتخاب کے تحت ہوئے تھے، مرکز میں 30 سیٹیں مسلمانوں کی رکھی گئی تھیں، اسمبلی میں 102 سیٹیں تھیں کل، تو 30 مسلمانوں کے لیے رکھی گئی تھیں، وہ 30 کی 30 سیٹیں مسلم لیگ نے جیت لی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بر صغیر کے مسلمان اپنا علیحدہ مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح صوبوں کے جب الیکشن ہوئے، ہندوستان میں اس وقت 8 صوبے تھے، تو اس میں کل 495 نشستیں تھیں۔ ان 495 نشستوں میں سے جو ہے اس میں 80% سے زائد نشستیں، 432 نشستیں جو ہے مسلمانوں نے اس میں حاصل کر لی۔ تو یہ واضح اظہار تھا مسلم لیگ پر، قائدین پر، اور اس پر کہ ہم ایک علیحدہ مملکت چاہتے ہیں۔ اس میں جو تحریک چلی اس میں عورتوں نے، بچوں نے، سب نے حصہ اس میں لیا، کردار ادا کیا۔ تو اس وقت جب یہ جدوجہد جاری تھی، میری عمر 4-5 سال تھی، تو یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں کچھ باتیں یاد رہ جاتی ہیں، کچھ نہیں رہتی، لیکن اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ جو ہے ہم نے اس میں حصہ لیا۔ نتیجہ کہ ہریانہ کے علاقے سے ہمارا تعلق تھا، تو وہاں تحریک چلی، وہ ہندو اکثریت کا علاقہ تھا، لیکن مسلمان جو ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے، تو ہم اس میں حصہ لیا۔ مثلا میری بڑی باجی تھی، وہ پردے میں رہ کر مسجد سے نوجوانوں سے خطاب کیا انہوں نے، اور ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ عورتوں کے جلوس نکلے گئے تو اپنی والدہ، نانی اور ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو وہ چیزیں، وہ باتیں ذہن میں ایک نقش ہو گئیں، اور بعد میں پھر تذکرے بہت دفعہ سنے تو ایسا محسوس ہوا کہ ہم خود ہی اس کا ایک کردار رہے ہیں۔ اور اس میں تو اس زمانے میں یہ تھا کہ بڑوں کو دیکھ کر بچوں میں بھی شوق ہوتا تھا، وہ بھی جلوس نکالتے تھے۔ کئی جگہ بچہ مسلم لیگ قائم کی گئی، ہاں بچہ مسلم لیگ قائم کی گئی، تو اس طریقے سے جو ہے وہ بھی اس کے عہدیدار بن جاتے تھے۔ کوئی بڑا بچہ ہے تو وہ صدر ہے، سیکرٹری ہے، اور وہ نعرے گلی محلوں میں لگا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب تھا کہ وہ تحریک سب کے دلوں میں جا گزری تھی، خواہ وہ بچے تھے یا خواتین تھے، انہوں نے جلوس، ورنہ یہ کہ مسلمان عورتیں تو پردے میں رہتی تھیں، لیکن جب ضرورت محسوس ہوئی تو وہ پردے سے
میں رہ کر بھی انہوں نے جو ہے حصہ اس میں لیا، اور اس میں وہ انہوں نے بازاروں میں جا کر جو ہے تو ان کے جو گھر کے افراد ہوتے تھے وہ ان کے ارد گرد ہوتے تھے، درمیان میں خواتین ہوتی تھیں، پھر اس کے بعد عام لوگ ہوتے تھے، تو اس طرح ان کے جلووں میں وہ عورتیں جو ہے جلسے جلوسوں میں حصہ لیتی تھیں۔ ایون ملتان کی تاریخ میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں بھی عورتوں کے جلوس جو ہے نکلے، اور گیلانی خاندان کی جو ہے اس میں خواتین جو ہے اس میں وہ اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ جب یہاں سے جلوس گھنٹہ گھر سے نکلتے تھے اور وہ اندرون شہر ہوتے ہوئے پاک گیٹ میں ختم ہوتے تھے، تو یہ پہلا موقع تھا کہ خواتین بھی حصہ لے رہی تھیں۔ تو یہ ساری جد و جہد جو ہے اب کتابوں میں محفوظ ہے، تصاویر میں محفوظ ہے، تو وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ تحریک تھی جو بر صغیر میں چلی، جو میں نے مختصر بیان کرنے کی کوشش کی، تو وہ ایک قابل فخر کردار تھا جو لوگوں نے اس وقت ادا کیا، اس کے لیے قربانیاں دیں، اور پھر ہندوؤں کے مظالم کا سامنا کرنا پڑا، اور جب پاکستان کا قیام نزدیک آیا تو اس وقت زبردستی جو ہے مہاجرین کو دھکیل دیا گیا، ان پہ ظلم کیے گئے، تو 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ تو اس لیے پاکستان کی بنیادوں میں وہ 10 لاکھ سے زائد شہداء کا خون جو ہے وہ موجود ہے۔ اس زمانے میں 60,000 نوجوان یہ ریکارڈ میں مسلم خواتین اغوا کی گئی، جی ہاں، اور پھر ان کی بے حرمتی، بے عزتی کی گئی۔ تو یہ سارے جو ہے یہ قربانیاں لوگوں نے برداشت کی، دیکھا، اس میں جو ہے اور جائیداد اور جان و مال کی قربانی وہ تو اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ 1 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی ہوگی، یہ دنیا کی سب سے بڑی مائیگریشن یا ہجرت کہلاتی ہے۔ تو یہ صرف مذہب کے نام پر، عقیدے کے نام پر جو ہے یہ قربانیاں دی گئیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج جب ہم یہ یوم مناتے ہیں تو ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہمارے بزرگوں نے، اور وہ جس مقصد کے لیے دیں اس کو کیا مقصد تھا، کس حد تک ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں۔ تو یہ اصل میں یہ یوم جو ہے قومیں جوش و خروش سے مناتی ہیں آزادی کا، کہ اس طریقے سے وہ ایک تو تجدید عہد کرتی ہیں، پرانی یادیں بھی تازہ ہوتی ہیں، پھر آئندہ عہد ہوتا ہے کہ ہم ملک اور قوم کے لیے جو ہے جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ تو یہ عظمت کا، اپنی طاقت کا، اتحاد کے مظاہرے کا دن ہوتا ہے، بہت بڑی اور ایک جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب 14 اگست ہوتا ہے، یہ قومی پرچموں کی بہار، یہ سب سارے جلسے جلوس، نعرے، سمپوزیم، مذاکرے، یہ سب چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ جذبہ جو اس دور میں تھا ہم اس کو یادوں کو تازہ کریں، دیکھیں کہ کیا کیفیت تھی، لوگوں نے کیا تکلیفیں برداشت کی، اور آج ہم آزاد ہیں اور اس میں جو ہے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تکلیفیں لوگوں نے برداشت کی، لیکن جب اب پیچھے مڑ کر آپ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی قربانیاں ہم نے دیں، اور آج جو ہے ہمارے گزشتہ کل سے بہتر ہے۔ الحمدللہ۔ تو ہم اسی پر توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا آئندہ کل جو ہے وہ آج سے بھی بہتر ہوگا، بشرطے کہ ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں، ہم مل کر کام کریں، اور ملک کی عظمت کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کریں، اور تو تب جو ہے وہ مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ تو یہ دن، یہ ساری باتیں یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے بزرگوں نے کیا کردار ادا کیا تھا، ہم سے کیا توقع تھی، کس حد تک ہم نے کردار ادا کیا۔ تو ہمارے وہ اکابرین، اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے کہ انہوں نے اس کے لیے جو ہے قوموں کو تیار کیا، قوم کو منظم کیا، ان کی رہنمائی کی، اور لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں آج 100 سال گزر گئے ہیں، فلسطینی ابھی تک جد و جہد میں مصروف ہیں۔ ہم نے 40 میں قرارداد منظور کی، اور 7 سال کے عرصے میں ہم ایک علیحدہ مملکت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن فلسطین، کشمیر اور دیگر جو ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک آزادی میں اب تک قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی دے، لیکن ابھی تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہماری جو لیڈرشپ تھی، جی جو پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، جی عوام کو موٹیویٹ کر رہی تھی، جی کچھ لکھا جا رہا تھا، جی بولا جا رہا تھا، جی لوگوں کو گھروں سے نکالا جا رہا تھا، جی
اس لیڈرشپ میں اگر کوئی ایک دو لوگ ہم، جن کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جن سے آپ بہت متاثر ہوئے ہوں، جی تو وہ کون افراد، وہ کون نابغہ روزگار شخصیات تھیں؟ تحریک پاکستان میں تو سب کا ہی کردار ہے ہم جو دیکھتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ اس میں ہر شخصیت جو ہے اپنی جگہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں اگر ہم حضرت قائد اعظم سے ذکر شروع کریں تو وہ تو ظاہر ہے مسلمانوں کے ایک مسلمہ رہنما تھے، تو قائد اعظم ہیں یا لیاقت علی خان ہیں یا سردار عبدالرب نشتر ہیں، تو یہ وہ تھے جو مرکز میں بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ اس کے چودھری خلیق الزماں موجود تھے جو اس وقت اس میں کردار ادا کر رہے تھے، قاضی عیسیٰ تھے بلوچستان میں، وہ کردار ادا کر رہے تھے اس میں، تو پنجاب میں، سرحد میں، اس میں سندھ میں، بلوچستان میں اور اقلیتی صوبوں میں، تو یہ چار صوبے تو مسلم اکثریت تھے، تو اقلیتی صوبوں میں بھی یعنی یو پی، سی پی، بہار، بنگال، اڑیسہ وغیرہ، یہ سب میں وہاں بھی وہ شخصیتیں موجود تھیں۔ اس لیے میں نے ایک کتاب بھی لکھی جس میں تحریک پاکستان کی 100 نمایاں شخصیات، ہاں بالکل، میں نے پڑھی ہے اچھا، ضرور وہ بھی۔ تو ان کا تذکرہ کیا کہ 100 اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو صف اول کے رہنما تھے اور وہ بھی ہیں جو عام کارکن تھے، تاکہ ان کی جد و جہد کو بھی سامنے لایا جا سکے کہ ان میں ہم یہ دیکھیں کہ ان کا کیا کردار جو ہے وہ رہا ہے۔ تو اس میں ہر جگہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آگے آئے، مثلا حسین شہید سہروردی ہے، تو اس میں وہ ان کا اہم کردار اس میں رہا بنگال میں، اس میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بعد میں رہے، تو ایک فضل الحق جنہوں نے قرارداد پیش کی تھی جی 40 کی، وہ بھی وزیر اعلیٰ رہے اور بعد میں یہاں کی سیاست میں ان کا اہم کردار رہا اس میں۔ تو خواتین میں فاطمہ جناح کو ہم دیکھتے ہیں، یا بیگم جہاں شاہ نواز کو دیکھتے بیگم ہیں، رانا لیاقت علی خان رانا لیاقت علی کو دیکھتے ہیں، تو ایسی بے شمار خواتین مل جائیں گی جو ہمارے لیے قابل تقلید ہیں۔ میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی ایک دو شخصیات جن سے آپ بہت متاثر ہوئے ہیں، اچھا، جن سے جن کا متاثر ہے، قابل دیکھیں رشک کردار رہا ہو۔ میرے آئیڈیل جو ہے اس لحاظ سے ہمیشہ جو ہے قائد اعظم، اقبال، اور محترمہ فاطمہ جناح، اور جو ہے ان کو میں آئیڈیل سمجھتا ہوں۔ ان کو میں اس لیے میں نے جو بھی لکھا ہے وہ میں نے قائد اعظم، اقبال اور پاکستان اس پر لکھا ہے میں، اور شخصیات ضمن اس میں آ گئی، لیکن آئیڈیل کے لحاظ سے یہ محترمہ فاطمہ جناح سے کئی بار ملنے کا اتفاق بھی ملاقات ہوا، بھی ہوئی آپ کی۔ ان سے کئی باتیں ہم نے سیکھی، ان کی نصیحتیں، ان کی باتیں، یہ سارے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ مثلا ایک ان کا یہ بھی تھا، وہ کہتے ہیں آپ اخبار پڑھتے ہیں؟ چند لوگوں نے کہا نہیں پڑھتے پڑھتے، انہوں نے کہا اخبار پڑھا کریں، اور اخبار پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو اخبار آپ کو پڑھنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے وہ کہتے تھے کہ دیکھیں دنیا میں ہر کام کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک معروف طریقہ، صحیح طریقہ جسے آپ کہتے ہیں، ایک غلط طریقہ جسے نمبر 2 طریقہ کہیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ صحیح طریقہ اختیار کریں، غلط طریقہ اختیار جو ہے نہیں کریں۔ ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ آٹوگراف دے دیں، تو انہوں نے کہا لائیے آٹوگراف بک، میرے پاس آٹوگراف بک نہیں تھی، کاپی کتاب نکالی کہ جس پہ دستخط کر دیں، تو انہوں نے اس سے یہی بات دہرائی کہ بیٹے اگر آپ کو شوق ہے تو آپ کے پاس اپنی آٹوگراف بک ہونی چاہیے، یہ کاغذ کے پرزوں پر یہ شوق پورا نہیں ہوتا، وہ طریقہ پورا کرے۔ تو اگلے سال جب وہ پھر ان کا ملاقات ہوئی، میں نے آٹوگراف بک لے گئی، میں نے کہا جی پچھلے سال آپ نے یہ کہا تھا، اب یہ موجود ہے، بڑی بات۔ تو انہوں نے اسی وقت اس پر اپنے آٹوگراف دے دی۔ تو وہ کہتے تھے غلط طریقہ آپ اختیار نہ کریں۔ اور ایک اور بات جو ہے انہوں نے یہ کہی تھی، جب میں نے کہا جی کوئی ایسا ایک جملہ، کوئی سبق، اس نے کہا ایک ہی سبق ہے کہ آپ نے غلط بات کو ہمیشہ غلط کہنا ہے، بڑی بات بس۔ تو میں نے کہا کہہ دیں گے اس سے کوئی صحیح ہو جائے گا؟ کہنے لگا نہیں نہیں، یہ ایک پہلی بات تو یہ بیٹے جب آپ اور بڑے ہوں گے پتہ چلے گا کہ غلط بات کو غلط کہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ وعدہ کر رہے ہیں تو پھر وعدہ کریں کہ غلط کام کو غلط کہیں گے، اور جب وہ غلط کہیں گے تو وہ جب میں بھی کہوں گی کہ غلط ہے اور ساری قوم کہے گی غلط ہے، وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ پہلے مرحلے میں سیکھیں کہ آپ نے غلط کو کہنا ہے کہ جی غلط ہے، تو کم از کم آپ کہیں تو صحیح، پھر جدوجہد کریں گے، تو ایسی باتیں سیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ قائد اعظم کے جب افکار پڑھتے ہیں ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں وہ اصول، ضابطے یا ان کے نظریات، یہ سب چیزیں جو ہے اس میں جو ہے، جیسے مسلم لیگ میں ایک دفعہ کوئی جلسہ تھا، وہ داخل ہوئے تو سب کو ٹکٹ ایشو کیے گئے تھے داخلے کے لیے،
تو اب وہ چیک ہوتے تھے، اندر جاتے تھے. جب قائد اعظم داخل ہوئے کسی نے ان کا ٹکٹ چیک نہیں کیا، وہ انٹر ہو گئے. قائد اعظم واپس مڑے جو گیٹ پہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا دیکھیں آپ کا کام یہ ہے کہ جو داخل ہو چیک کریں کہ انہوں نے گیٹ ٹکٹ خریدا ہے یا موجود ہے. آپ نے میرا کیوں نہیں چیک کیا؟ میں اس سے ماورا نہیں ہوں، آپ کو مجھے بھی چیک کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی آپ تو لیڈر، ہمیں پتہ آپ کے پاس ہوگا. کہنے کا نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. تو یہ ان کے نظریات یا دیکھتے ہیں. یا ان میں ایک جلسے میں جیسے اس زمانے کا دستور تھا، بادشاہت تھی انگریزوں کی، تو پاکستان کی جزا جاری تھی، دہلی میں تقریر کر رہے تھے قائد اعظم، تو کسی نے درمیان میں نعرہ لگا دیا شہنشاہ پاکستان زندہ باد، یہ ہمارے شہنشاہ یہ ہوں گے، برطانوی شہنشاہ نہیں ہوگا. قائد اعظم نے وہی تقریر روک دی، اور جس نے نعرہ لگایا تھا اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، پاکستان میں کوئی شہنشاہیت نہیں ہوگی، وہاں سب جو ہے عوام کی حکمرانی ہوگی، تو آئندہ براہ کرم ایسے نعرے مت لگائیے. تو یہ دیکھیے کہ وہ عملاً وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس قسم کا نظام ہوگا، کیا ہوگا، اور ہماری سوچ جو ہے کیا ہوگی. اور سب سے اچھی بات جس میں اتحاد، جو ہمیں ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، کہ ایک موقع پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ شیعہ ہیں یا سنی؟ تو قائد اعظم نے اس اخبار نویس سے سوال کیا جس نے پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ تھے یا سنی تھے؟ کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ جی وہ تو جواب واضح ہے کہ وہ شیعہ سنی سے بالا تر تھے. انہوں نے کہا میرا عقیدہ بھی بس وہی ہے. بہت تو بڑی یہ بہت تو, بڑی. تو دیکھیں کتنی خوبصورتی سے انہوں نے حقیقت بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہم سب جو ہیں اس لحاظ سے ایک ہیں، اپنے آپ کو ہمیں تقسیم نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب دو شخصیات آپ نے ذکر کر لی، جی ابھی اقبال کا تذکرہ ہاں باقی ہے. بالکل، اقبال جو ہے حکیم الامت علامہ بالکل. ڈاکٹر اب دیکھیں وہ تو اقبال. ہمارے قومی شاعر اسی بنیاد پر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری، ان کے نظریات، ان کے جو افکار ہیں، اس میں تو انہوں نے بر صغیر میں مسلمانوں کی بیداری کے لیے کام کیا، روح اور پھونک دی سر انہوں نے. اور ایک جذبہ پیدا کر دیا انہوں نے کہ ان کا کلام جو ہے وہ ہر جگہ پڑھا گیا، اور جو مخالفین تھے وہ بھی مجبور ہوتے تھے انہی کے اشعار کا سہارا لینے پر کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے. تو وہ ان کی بیداری میں حصہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ آباد میں انہوں نے وہ تصور بھی پیش کر دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے یا کہ پنجاب سرحد سندھ بلوچستان کو ملا کر ایک مملکت تشکیل دی جائے. انہوں نے پھر پیش گوئی کے انداز میں کہتا ہے کہ مجھے نظر آتا ہے کہ بالآخر بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. مطلب یہ نوشتہ دیوار ہے. تو وہ خود اچھے مفکر بھی تھے، اور ماہر سیاسیات بھی تھے، اور عملی سیاستدان بھی تھے. اگرچہ وہ مطلب ہے عام طور پہ لوگ شاید تصور کرتے ہیں، لیکن انہیں خود گلا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے، ایک جگہ فارسی میں کہا تھا کہ مرا یاراں غزل خانے شمردن، مجھے تو لوگوں نے غزل کو شاعر تصور کر لیا ہے. تو لیکن خود ہی وہ کہتے ہیں ایک اور جگہ کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ، کہ میں تو بہت چیزیں جانتا ہوں، تو اس لیے مجھے محض شاعر جو ہے آپ تصور نہ کریں. تو ان کے جو نظریات تھے، آپ دیکھیں عملی سیاست میں وہ پنجاب مسلم لیگ کے سیکرٹری رہے، اور انہوں نے اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا، پنجاب اسمبلی کا 4 سال ممبر رہے پنجاب اسمبلی کے. تو اس لحاظ سے 26 سے 30 تک الیکشن میں، اور ان کی خدمات جیسے ہوتا ہے تقریریں، مسودہ قانون شراب نوشی پہ پابندی کا جو ہے انہوں نے ہی وہاں تجویز پیش کی تھی. اس طرح تو یہ ان کے عملی سیاستدان ہونے کا ثبوت ہے. تو یہ وہ چیزیں جو ہمارے آئیڈیل ہیں. جب ہمارے آئیڈیل یہاں موجود ہیں، ہمیں باہر کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑی بات کی ڈاکٹر صاحب. یہ 3 بڑی شخصیات کا آپ نے ذکر کیا، اور آپ نے بتایا کہ میں ان سے متاثر تھا، ان میں ڈاکٹر اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے مطالعہ پاکستان پر نصاب بھی لکھا، جی اور پھر آپ نے ہوم اکنامکس پر بھی کچھ لکھا، کچھ چیزیں سامنے آئیں. تو آپ آج کے تعلیمی نظام کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو نظام ہے اصل میں اس کی بنیاد تو وہی ہے جو قدیم نظام تھا، ہم نے اسے یکسر تبدیل نہیں کیا، اس میں ہم نے پیوند کاری کی ہے، کچھ تبدیلیاں ہم نے کر لی. دوسرا یہ کہ ہم ایک قومی
نصاب نہیں بنا سکے۔ ہمارے ہاں 4-5 سسٹم چل رہے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں انگلش میڈیم سسٹم علیحدہ چل رہا ہے، اردو میڈیم سسٹم علیحدہ ہے، مذہبی مدارس کا نظام علیحدہ ہے، اور دوسرے ملکوں کو وہ لیول، یہ لیول اور اس نوعیت کے یہ چار امتحان نظام علیحدہ ہے۔ ہیں۔ تو یہ مختلف چل رہے ہیں۔ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک ہی نصاب ہو، تو اس میں جو ہے یکساں نصاب ہو، سب جگہ وہ پڑھایا جائے، اور اس میں، اور اس لیے کہ ہماری مملکت ہے نظریاتی، تو نظریاتی مملکت کے تقاضے وہ پورا کرتا ہو، وہ نصاب ہونا چاہیے۔ مثلاً بہت عرصے بعد 1981 میں پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات لازمی کیے گئے، ورنہ یہ تھا کہ اس سے پہلے صرف میٹرک کے لیول پہ تھا، تو ڈگری لیول پر، انٹر لیول پر یہ لازم کیے گئے کہ ملک کے بارے میں بھی لوگوں کو معلوم ہو کہ کیا ہے، کیسے بنا، کس طریقے سے وجود میں آیا، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم چربا نہ بنائیں، دوسرے ملکوں سے نصاب اٹھا کے رکھ لیں اور ہم کہیں یہ ماڈرن ہو گیا، نہیں۔ پھر میں اس کا حامی ہوں کہ نصاب قومی نصاب ہو اور قومی زبان میں پڑھایا جائے، اپنی زبان میں تو ہے تدریس ہو، تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ غیر ملکی زبان میں پڑھا کر جو ہے وہ تعلیم نہیں ہوتی، وہ نہیں سمجھ سکتے، تو اس لیے اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے، وہ صرف رٹ سکتے ہیں اس کو۔ تو اس لیے وہ مقصد سے ذرا ابھی ہم ہٹے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے ہمیں مسلسل کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے بھی نصف صدی ہو گئی ہے جی اسی شہر میں، اور آپ کو بھی میں آبزرو کرتا ہوں، میرا مشاہدہ ہے کہ آپ نے 3 نسلوں کو پڑھایا ہے بطور معلم۔ 50-55 برس تو ہو گئے ہوں گے آپ کو پڑھاتے۔ یہ میں جو پڑھانا باقاعدہ میں نے شروع کیا 1970 سے میں پڑھا رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، تو اب 54 برس ہو گئے سر۔ تو 54 برس ہو گئے۔ تو اس میں یہ کہ عملاً جو ملازمت کا آغاز کیا 70 سے کیا، ورنہ 1-2 سال پہلے بھی میں اکیڈمی وغیرہ ادھر پڑھاتا تھا۔ تو اب اس سے اور مسلسل پڑھا رہا ہوں۔ گورنمنٹ سروس سے ضرور ریٹائر ہوئے، پھر پرائیویٹ سیکٹر میں آ گئے، لیکن گیپ ایک دن بھی نہیں آیا۔ بڑی بات۔ تو نتیجہ یہ کہ مسلسل اب بھی پڑھانے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اس طریقے سے نوجوان نسل سے انٹریکشن ہوتا ہے، ان سے بھی سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، سکھانے کا موقع بھی ملتا ہے۔ ہاں، تو ایک گیپ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس میں، نئی اور پرانی نسل۔ اسی سے جڑا ہوا ہے میرا ایک سوال ہے کہ ایک وہ نسل تھی جو پاکستان جنہوں نے بنایا تھا، جی، ایک وہ نسل تھی جنہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے، تعمیر کے لیے، اس کے استحکام کے لیے کوششیں کی، اور اب ایک آج کی نسل ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ کی نسل ہے۔ آج کا نوجوان جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، پوری دنیا اس کے ایک کلک پر اس کے سامنے نظر آتی ہے۔ آج کے نوجوان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا نوجوان ذہین ہے، محنتی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ نوجوان کو اپنا وقت جو ہے ایسی سرگرمیوں میں صرف کرنا چاہیے جس کا فائدہ پہنچے۔ تو اس لیے جب یہ ہماری ایم فل کی آج کل میں پڑھاتا ہوں کلاس یا ایم اے کی فارغ ہوتے ہوں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنی عملی زندگی میں یہ کمپیوٹر موبائل ذرا کم استعمال کریں گے تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی کامیابی میں عملاً بہت دیر ہو جائے گی کہ آپ بہت وقت اس پہ ضائع کرتے ہیں۔ اس کو پازیٹیو استعمال کریں تو، اور وقت پڑھنے پر استعمال کریں تو اس کا فائدہ پہنچے گا، ورنہ اس کے نتیجے میں ہم سرگرمیاں جو ہے ہم اور سرگرمیوں سے کٹ جائیں گے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو قومی تقاضے ہیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم قومی تقاضوں کے مطابق جو ہے ہم زندگی بسر کریں، اپنے نظریات کو دیکھیں۔ اگر ہم کمپیوٹر، موبائل اور نیٹ اس سے صرف غیر ملکی نظریات، غیر ملکی چیزیں، تو سب وہ دیکھتے رہیں تو پھر ہمارا علیحدہ حیثیت کا جو ہے نظریہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی انفرادیت بھی برقرار رکھنی ہے، ہمیں ہر شعبے میں آگے کمپیٹ بھی کرنا ہے، آگے بھی جانا ہے، کہ وہ کھیل کا میدان ہو، علم کا میدان ہو، بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں اس میں سب کچھ اپنی انفرادیت ہم کریں، دوسروں سے آگے بڑھیں۔ وہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر حصول تعلیم پر توجہ دیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آزادی کا مہینہ ہے یہ اور اگست کا مہینہ ہے، اور ہم آزادی کے حوالے سے، تحریک پاکستان کے حوالے سے، اکابرین تحریک پاکستان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ میں ذاتی سوال کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جی آپ ہریانہ سے سیدھے ملتان ہجرت کر کے آئے تھے؟ جی جی
اچھا، یعنی آپ ہریانہ سے ہجرت کر کے کون سے سن میں آئے سر؟ 47 میں 47 میں ہی آئے تھے۔ 47 میں وہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ جب بر صغیر بن گیا اور کہا ٹھیک ہے جو وہاں رہے ہیں وہاں رہیں گے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو اقلیتی صوبوں میں جو ہندو اکثر تھے انہوں نے فساد شروع کر دیا، انہوں نے کہا جائیں یہاں سے آپ نکالے نکلیں، گئے نکالے گئے۔ مارے قتل و عام اور یہ شروع کیا، تو نتیجہ یہ کہ پھر گورنمنٹ کو مجبوراً مہاجر ٹرینیں چلانی پڑی کہ بھائی اس کے ذریعے پاکستان کو پہنچایا جائے، اور یہاں سے اگر کوئی غیر مسلم جانا چاہتے ہیں تو وہ ان کو ٹرینیں چلائی گئیں، تو وہ ٹرینیں جو ہے سکھوں کے علاقے سے گزرتی تھی، انہیں کاٹ دیا جاتا تھا، الٹ دی جاتی تھیں، تو بے شمار لوگ شہید ہو گئے۔ تو وہ ٹرینیں چلائی گئیں، تو پھر یہ کوشش کی گئی، جو ٹرینیں چلائی گئیں وہ 3-4 دن کا سفر کر کے لاہور تک پہنچتی تھی۔ اچھا، تو گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ ہمیں جو لوگ آ رہے ہیں مہاجرین ان کو ٹرینوں کو مختلف شہروں پر وہ روکتے تھے، مثلاً کہ یہ ٹرین ہے یہ اوکاڑا میں رکے گی، تو وہ انہیں اوکاڑا میں کہا کہ آپ یہاں رہیں، اچھا یہ سائبال میں ہوگی، یہ ملتان میں، یہ بہاولپور میں، تو جس ٹرین میں ہم آئے وہ ملتان انہوں نے کہا وہ ملتان، ہاں۔ تو ہمیں یاد آئے کہ ملتان میں جو اسٹیشن پہ ٹرین رکی اور اس کے بعد مہاجر کیمپ جو ہے وہ اسٹیشن کے سامنے میدان خالی تھا جہاں آج کل اسانا ہوٹل ہے، میں سمجھ گیا۔ اور یہاں کبھی بعد میں نمائش بھی ہوتی تھی، کھلا میدان تھا، یہاں مہاجر کیمپ لگا دیا گیا، انہوں نے کہا کہ جی یہاں ٹھہریے، اور پھر مقامی لوگ جو ہے ان کی مدد کے لیے غذا خوراک یہ سب چیزیں دیکھ کرتے رہے، اور جب یہاں سے ہندو چلے گئے 10-15 دن میں جب ہندو چلے گئے خیر و عافیت یہاں سے گئے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے مہاجرین کو یہ کہا کہ اب آپ شہر کے اندر جائیے، جو مکان خالی ہیں آپ اس میں رہ لیں، آپ اس میں وہ بعد میں دیکھا جائے گا لاٹ کر آپ دیں گے۔ ملتان میں کہاں رہے؟ تو پھر یہ کہ سارے جو سو مہاجرین تھے سارے اندرون شہر، اندرون شہر میں، کیونکہ وہ ہندوؤں کے خالی مکان تو وہی تھے، اندرون تو شہر وہ اس لیے وہ اندرون شہر مثلاً میں بورڈ گیٹ کے اندر، آپ بور گیٹ میں رہے؟ اچھا تو بورڈ گیٹ کے اندر وہیں پھر ہم ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی میں نے، اچھا اچھا وہیں کے MB پرائمری اسکول سے۔ اچھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے والد صاحب ہریانہ میں کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب جو ہے وہاں بزنس بھی کرتے تھے، وہ پوسٹ آفس میں پوسٹ کام آفس میں کرتے جاب کرتے تھے؟ ہاں، تو اس لیے جو ہے میرے والد صاحب پرانے دور کے میٹرک پاس تھے، اللہ ہاں، اکبر، اچھا تو اس لحاظ سے 1901 کی پیدائش تھی ان کی، اچھا، ماشاء ہاں اللہ۔ جی، تو 1991 میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ کے گھر سے آپ کے خاندان سے کتنے لوگ ہجرت کر کے یہاں ملتان آئے؟ سارے لوگ آئے ہیں، اچھا سر، ہاں، اس میں پھر یہ ہوا کہ لوگ چلے گئے، کچھ لوگ جو تھے جو سرکاری ملازم تھے تو ظاہر ہے ان کو کراچی جانا پڑا، کراچی جانا پڑا، جو اس قسم کے یہاں تھے، پوسٹنگ ہوئی، یا اگر فوج میں تھے ہاں جی، تو پھر انہیں پنڈی حاضری دینی پڑی، ہاں جی، اس طریقے سے، تو یہ سارے جو ہے جو باقی لوگ تھے تو وہ اس لحاظ سے ہریانہ کے علاقے کے لوگ آپ دیکھیں ملتان اکاڑا اس سائڈ پہ زیادہ آباد ہے سارے، ہاں ہاں، وہ کیونکہ ٹرینیں یہیں روکی گئی تھیں، اس کے بعد اپنی مرضی سے کوئی چلا گیا لاہور یا کسی اور جگہ وہ اور بات ہے، تو اس وجہ سے یہ یہاں یہ وجہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو اللہ نے ایک ممتاز شخصیت بنایا، ایک نمایاں مقام عطا کیا، تو اس کی وجہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بطور معلم یا بطور مصنف آپ کو اللہ نے عزت بخشی ہے؟ جی ہاں، یہ اللہ کا شکر ہے، دیکھیں جی جب ہم آئے تھے یہاں تو وہاں ہم لوور مڈل کلاس سمجھ لیں، لیکن زندگی کی تمام سہولتیں میسر تھیں، لیکن جب لٹ کر پاکستان آئے تو یقین جانیے کہ زیرو پر آ گئے۔ 10 سال جو پہلے تھے نا ہاں، ہم چراغ اور لالٹین کی روشنی میں پڑھتے تھے، جبکہ وہاں بجلی بھی موجود تھی، سب سہولتیں تھیں، تو یہاں اس میں پڑھتے تھے، اسی میں پڑھا، اسی میں کام کیا، تو وہ ایک جذبے اور محنت سے کام کیا، نتیجہ یہ کہ آج دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں میسر ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ رینیول کیا آپ نے؟ ہاں جی ہاں، وہ بالکل، تو لیکن یہ کہ میں نے کبھی اپنے والدین سے یا کسی سے یہ گلہ نہیں سنا کہ انہوں نے ملک کو برا کہا ہو گئی، ہم تو لٹ گئے، ہمارے پاس تو اس یہ تھا، پاکستان نے ہمیں کیا کیا دیا، یہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہم کچھ یہاں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں، اور پھر سب نے محنت کی جو کر سکتا تھا، نتیجہ یہ ہے کہ سب آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم پہلے سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ اچھا، کیا کرتے ہیں یہ چاروں بچے؟ ہاں جی، تو اس میں یہ کہ میرا بڑا بیٹا جو ہے تو اس میں فرق، اس نے وہ ذکیہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے مکینیکل انجینئرنگ میں، اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے PhD کی اسکالرشپ گورنمنٹ کا لیا، اور اس کے تحت اس نے کیا، اب وہ یہاں سرو کر رہا ہے۔ اچھا، دوسرا بیٹا دانیال ہے،
دانیال نے بھی الیکٹریکل انجینئرنگ اس نے کی، لیکن اس نے بھی اسکالرشپ اپنی محنت سے لیا، اسکاٹ لینڈ سے انہیں ایم فل کی ڈگری لی، اور یہاں سے بھی، اور وہ اب سولر انرجی کا اپنا بزنس بہت بڑے پیمانے پر لاہور میں کرتے ہیں۔ لاہور میں کرتے جی ہاں، ہیں؟ لاہور کا اچھا، اور 2 مرکز بیٹیاں ہے۔ سر؟ اچھا، بیٹیاں جو ہے، بڑی بیٹی جو ہے اس نے ایم اے میری طرح پولیٹیکل سائنس میں کیا، وہ اس کے میاں انجینئر ہیں کراچی میں، فرٹیلائزر فیکٹری میں، وہ پہلے یہاں ہوتے تھے، اب وہاں ہیں، تو وہ وہاں بیگن ہاؤس میں پڑھاتی بھی ہے اور اپنا ٹھیک ہے۔ اور دوسری چھوٹی بیٹی جو ہے اس نے ایم بی بی ایس کیا تھا، اس کے میاں بھی ڈاکٹر تھے، لیکن پھر انہوں نے سی ایس ایس کیا، فارن سروس جوائن کی، تو آج کل جو ہے میرے جو داماد ہیں وہ چھوٹے، وہ ایمبیسڈر ہیں، تو اس میں جو ہے، اور پرتگال میں تو بیٹی بھی وہیں ہوتی ہے، پہلے اس سے پہلے آسٹریلیا میں اور امریکہ میں وہ سفارتکاری کی حیثیت سے، تو اس لیے سفیر کی بیوی کو بھی سفیر بننا پڑتا ہے، تو اس لیے وہ سارے فرائض کہ کوئی ملنا ہے، صدر پہ جانا ہے، فلاں وزیر اعظم کو ملنا ہے، ملاقات کرنا ہے، یا انہوں نے آنا ہے، تو وہ وہاں مطمئن ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب اگر ایک جملے میں آپ سے پوچھوں کامیاب زندگی کا راز کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کامیاب زندگی کا راز یہ ہے کہ آپ محنت کریں اور دوسرے کسی سے حسد یا جلن نہ کریں، خوش رہیں، محنت کریں، اپنی زندگی کا ایک تعین کریں مقصد کا کہ آپ کو بننا کیا ہے، اور آپ اس بننے کے لیے محنت کریں۔ دقت ہے تو اپنے بزرگوں سے، اساتذہ سے رہنمائی لیں، تو اس مقصد کو آپ پا لیں گے۔ لیکن اگر آپ زندگی کے مقصد کا تعین نہیں کرتے اور تو اس کے لیے جو ہے محنت نہیں کرتے تو پھر پریشان ہوں گے۔ تو محنت، مسلسل لگن اور جذبہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، تو اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مستقل مزاجی اور محنت جو ہے اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ میں مسلسل آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، جی، آپ کی اس صحت کا راز کیا ہے سر؟ صحت کا راز یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، میں اس میں کہ میں ایک تو وقت ضائع نہیں کرتا، کوشش یہ کرتا ہوں، آج بھی میں جو ہے صبح 5 بجے اٹھتا ہوں، اچھا، 11 بجے سوتا ہوں، اس سے پہلے نہیں سوتا کبھی بھی، اور پھر 5 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ آپ 18 گھنٹے روزانہ کام کرتے ہیں؟ بالکل، اور پھر وہ مسلسل کام کو لکھنے کا ہے، پڑھنے کا ہے، لیکچر دینے ہیں، بات چیت کرنی ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اس میں طویل عمری کا راز بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان دماغی اور جسمانی طور پر متحرک رہے، دونوں صورتوں میں۔ اگر آپ جسمانی طور پہ متحرک نہیں ہوں گے، جب بھی نقصان ہوگا، دماغی طور پہ بھی نہ ہو، اپنا دماغ بھی استعمال کریں اور گھومیں پھریں، ایکٹیو رہیں، تو اس میں جو ہے، ابھی میں دلچسپ بات ہے، آزاد کشمیر میں ابھی گھومنے گیا ہوا تھا، تو میں وہاں اسی طرح جو ہے وہ پہاڑی پہ سفر تھا، مشکل تھا، لیکن میں نے کہا میں پیدل طے کروں گا۔ انہوں نے کہا یہ گھوڑوں پہ طے کرتے ہیں یا پیدل؟ میں نے کہا یہ پیدل کروں گا۔ انہوں نے کہا آپ نہیں چڑھ سکتے، آپ سے بڑی عمر کا یہاں بندہ کوئی نہیں ہے، لیکن میں چڑھا۔ تو اس میں وہ ہمارے پروفیسر صاحب نے لکھا، جب یہ اس پہ اس نے کہا میں 2 دفعہ گیا، پھر میں وہیں سے واپس آ گیا، میں ہمت نہیں کر سکا، آپ نے کر لی ہمت۔ تو وہ یہ ہے، متحرک رکھنا چاہیے اپنے آپ کو، جو ہے یہ نہیں تصور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے بزرگ ہو گئے یا بوڑھے ہو گئے، تو بوڑھے ہونے کا سوال جو ہے اس کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق جذبے سے ہوتا ہے، کہ اس میں جو ہے تو وہ جذبہ جو ہے وہ رہنا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ جب 18 گھنٹے مسلسل آپ کام کرتے ہیں، جی، ہنسنے، کھیلنے، گپیں لگانے جی، کا وقت بھی نکلتا ہے کوئی؟ بالکل، کیوں نہیں جی۔ وہ کیسے سر؟ تو دیکھیں جی، جو موقع ہوتا ہے، جیسے کوئی پرانے دوست ہیں، احباب ہیں، اب اسٹوڈنٹس میں جب ہم پڑھاتے ہیں، پڑھانے کا عمل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ یہی چیز جوان رکھتی ہے، ان کے مسائل، ان کے معاملات، ان کے ساتھ جانا، یہ ہے، تو وہ انہی کا حصہ۔ تو اب جیسے میں چند سال پہلے کراچی گیا، تو سمندر ساحل پہ گئے، تو میرے نواز نے کہا آئیں جی سمندر میں فٹ بال کھیلتے ہیں، بال کھیلتے ہیں۔ تو میں نے کہا 2 گھنٹے کھیلتا رہا، تو لوگ کہنے لگے کہ آپ اس عمر میں کھیل رہے ہیں، میں نے کہا ہاں، تو اس میں انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ انہیں خوشی ہوتی ہے کہ جناب اس طرح جو ہے ان کو ہم ہرائیں، بال ان کو، تو یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو جوان رکھتی ہیں، ڈاکٹر صاحب متحرک آپ رکھتے ہیں۔ موسیقی سنتے ہیں، یا میں فلم سنتا ہوں، دیکھتے ہیں، بالکل، ڈرامہ دیکھتے ہیں؟ بالکل، وہ موقع میں دیکھیں، میں ٹی وی خبروں کی حد تک تو باقاعدگی سے سنتا ہوں، لیکن جب میں موقع ہوتا ہے، ہمیشہ میری پسند ہے کہ میں غزلیں سنتا ہوں، غزلیں تو سنتے ہیں؟ وہ میں ہمیشہ غزلیں سنتا ہوں، ٹیپس یہ جیسے ہیں
پہلے بہت، اب بھی موقع ملتا ہے سنتا ہوں، اب بھی ٹی وی پر اس پر جو ہے وہاں سنتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے، کوئی فلم دیکھنا ہے وہ بھی چیز ہے، یہ بھی ہے، فنکشنز بھی ہیں اور تقریریں بھی ہیں، گپ شپ بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے گھر حاضر ہوا کئی بار، مجھے موقع ملا. آپ کا بک شیلف بہت بڑا ہے، کتنی کتابیں ہوں گی آپ کے پاس؟ جی ہاں، یہ شروع سے ایک شوق تھا اور ہوتا تھا کہ کتابیں ہمیں ایک زمانے میں تھا کہ انعام جب ملتے تھے کتابوں کے صورت میں ملتے تھے. ہاں، یہ آغاز ہوتا تھا کہ ہم نے یعنی تحفے کے طور تحفے پر، کے انعام کے طور پر کتابیں بھی ہیں. کتابیں ہم نے ٹاپ کیا، پوزیشن لی، 2 کتابیں مل گئیں، 4 بھی مل گئیں. اس سے لائبریری بننی شروع ہو گئی. اب پھر اس کا اپنا شوق، اب میرے پاس وسیع لائبریری میں، ذاتی لائبریری میں میرا خیال ہے 6-7 ہزار کتابیں ہوں. 6-7 ہزار کتابیں ڈاکٹر صاحب کی لائبریری میں موجود ہیں. اور ڈاکٹر صاحب روز مطالعہ کرتے ہیں؟ تو میں جب دیکھیں کتاب، جب چھوٹے بچے کو دیکھنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں انکل یہ ساری کتابیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں ہاں پڑھی ہوئی ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب کتاب میں نئی خریدتا ہوں یا کوئی مجھے ملتی ہے تو ایک دفعہ تو سرسری طور سے میں اسے پڑھ لیتا ہوں ٹھیک کہ اس میں کیا لکھا ہے. ہاں، پھر ضرورت پڑنے پر مجھے کہیں ریفرنس بھی دینا پڑتا ہے، کوئی حوالہ دینا پڑتا ہے. تو وہ تقریباً نظر سے سب بڑی بات. گزری ہوتی ہیں. بعض پوری کتابیں، جیسے کہا جاتا ہے، کچھ کتابیں جو ہیں وہ چکھنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ ہضم کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو کتابوں میں یہ چیز ہوتی ہے. تو وہ ساری کتابیں موجود ہیں. شاعری بھی میں پڑھتا ہوں سارے جو ہے، اور معلومات بھی پڑھتا ہوں. پاکستان پہ ہر کتاب پڑھتا ہوں. تو اس لیے پاکستان میرا خصوصی دلچسپی ہے. تو میرے پاس بے شمار پاکستان پہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب لوگ ریسرچ کرنے والے آتے ہیں، جی فلاں کتاب سے ہمیں کوئی رہنمائی چاہیے. میں کہتا ہوں ہے میرے پاس. تو اس میں جو ہے وہ کتابیں جو ہیں اس میں وہ پھر لوگوں کی رہنمائی کرتی ہیں. تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ میں نے دی. تو یہ ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ بھی کہتا ہوں سب کو کہ کتاب پڑھیں نا. اقبال نے شکوہ کیا تو کتاب خواہ ہیں مگر صاحب کتاب نہیں. تو صاحب کتاب بھی بنے. تو اس طریقے سے لوگ جو ہے لکھیں، اپنے نظریات، اپنی باتیں، اپنی چیزیں لوگوں کے سامنے لائیں. اس میں اپنے تجربات جو ہے وہ لکھیں، اپنے مشاہدات لکھیں، اپنے تبصرے لکھیں، دیکھیں. تو یہ چیز جو ہے وہ کتابوں کا عمل جو ہے، کتاب سے جو ہے وہ محبت شروع سے موجود ہے. وہ یہ عمل جاری رہے گا. اسی لیے بے شمار کتابیں لکھ بھی دی اس میں جو ہے. اور ابھی اقبال اور یہ قاعدہ میرے موضوع ہے. ابھی مجھے خوشی محسوس ہوئی، میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں جو ہے بطور اقبال شناس ایم فل کا ایک تھیسس کسی نے مجھ پہ لکھا. ہاں، تو اس طریقے سے یہ اس کا مطلب تھا کہ میری دلچسپی جو ہے ان کی نظر میں تھی کہ اقبال سے دلچسپی ہے. تو یہ قائد اعظم، اور اس پر میں مسلسل پڑھتا رہتا ہوں اور لکھتا رہتا ہوں. اور لوگوں کے جو استفسار ہیں ان کے جواب بھی دیتا رہتا ہوں کہ کہیں کوئی اختلاف، کوئی بات ہو کہ جی یہ بتائیں، ریفرنس چاہیے اس میں. تو میں انہیں ریفرنس تلاش کر کے دیتا ہوں کہ یہ بات کس نے کہی تھی اور یہ فلاں نے یہ کہا تھا. تو اس میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں خوشی محسوس ہوتی ہے. سب کتنے پوتے نواسے ہیں آپ کے سر؟ ہاں جی، اس میں جو اب تو ہمارے جو نواسی، ابھی میں شادیوں میں شرکت کی، میری نواسیوں کی شادی ہو گئی، ان کی بھی اولاد ہو گئی. وہ کہنے اب تو آپ پڑھنا نہ ہے. تو میں نے کہا دیا بالکل. کتنے بچے ہو سکتے ہیں سر نواسے پوتے؟ یہ تو ابھی پوتے چھوٹے ہیں. میں نظر نہیں لگاؤں گا سر. نہیں، بیٹیاں بڑی تھیں نا تو پہلے ان کے جو ہے وہ زیادہ ہے. تو یہ کم از کم جو ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے 15-20 لوگ بن جاتے ہیں. ماشاءاللہ 2 ٹیمیں بن سکتی ہیں سر. بالکل 2 ٹیمیں. ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے لیے، صحت کے لیے بہت دعائیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت ارتقا آفس میں موجود ہیں، ارتقا آرگنائزیشن پاکستان کے اسٹوڈیو میں. آپ ارتقا کے نوجوانوں کو اور ارتقا کی کارکردگی والے سے کوئی پیغام دینا چاہیں سر؟ ارتقا کا جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نام تو اس کا ارتقا ہے، لیکن یہ ایک قسم کی انقلابی تنظیم ہے. تو یہ ارتقائی عمل تو پہ نہیں ہے. اور میں بڑی تیز سے میں دیکھ رہا ہوں اس کی سرگرمیاں جو ہے مختلف نوعیت کی ہیں. تعلیمی میدان میں بھی ہے، لوگوں کی ہمدردی اور مدد بھی ہے، رہنمائی بھی ہے. تو یہ پریکٹیکل لائف گزارنے کا طریقے بھی انہیں بتائے جاتے ہیں. ان کے لیے رہنمائی کے لیے گائیڈنس جو ہے وہ لوگوں سے ملوایا جاتا ہے. ان کی تفریح کا سامان بھی. تو یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ خدمات انجام دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو جو ہمت دے، اسی انداز سے چلیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے بڑے متحرک ہیں سارے لوگ. یہ اس میں بچیاں بھی شامل ہیں اور لوگ بھی شامل ہیں. تو یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو غیر سیاسی جو ہم کہیں گے اس کا اس سے تعلق نہیں، لیکن عملی طور پر
بہت رفائی میدان میں، تعلیم کے میدان میں بہت کام کر رہی ہے، بہت تو شکریہ، دوسری تنظیموں کے لیے ایک مثال ہے یہ، بہت شکریہ انہیں اس طرح چلنا چاہیے۔ تو آپ صحیح ڈگر پہ چل رہے ہیں، سر، تھینک یو تو ویری مچ سر، تھینک تو یو۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی، جو لوگ یہاں سے نکلیں گے تو وہ کچھ سیکھ کر نکلیں گے، انشاءاللہ۔ اور سچا مسلمان اور سچا محب وطن، سر میں اس بہت پہ زور شکریہ، دیتا ہوں۔ ڈاکٹر حمید صدیقی صاحب ہمارے درمیان موجود تھے۔ خواتین و حضرات، ہم ان کے شکر گزار ہیں، یہ ہمارے پاس تشریف لائے، بہت دلچسپ گفتگو ہوئی اور ہم نے ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھا۔ امید ہے آپ اس انٹرویو سے محظوظ ہوں گے، آپ نے وقت نکالا، انٹرویو کو سنا، دیکھا، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ ایک نئی شخصیت کے ساتھ میں پھر آپ کی بزم میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔